وہ ان کو صرف جو ہے ان کی میرٹ کی بنیاد پہ، ان کی ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر لا رہا ہے، کیونکہ دے ہیو پرووڈ ویل، دے آر پرفارمنگ بیٹر. ادروائز گورنمنٹ کا تو یہی ہوتا ہے کہ اس وقت تو یہ ہمارے پاس وی ڈونٹ ہیو دا لگژری کہ کسی پولیس افسر کو ہم ایگرینڈائز کریں، اس کو خوش کریں کہ ہاں جی آپ آئے، آپ کو یہ اچھی پوسٹ دیتے، بلکہ یعنی آفیسرس تو آنے کو تیار نہیں ہوتے، اتنا چیلنجنگ جاب لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہ غلط ہے کہ وی آر پروموٹنگ رینکرز یا اس قسم کی کوئی پالیسی نہیں ہے ہماری، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہو از بیسٹ فار دا جاب. ہم لوگ چلتے ہیں مبارک صاحب کی جانب. مبارک صاحب، آپ نے شبینہ صاحبہ کی بھی بات سنی، آپ نے ارشد صاحب کی بھی بات سنی، اور ارشد صاحب وہی بات کہہ رہے ہیں جو گورنر اویس احمد غنی صاحب نے بھی ابھی ریسنٹلی کہا تھا کہ لا اینڈ آرڈر ماضی سے بہت بہتر ہو چکا ہے. میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ دیکھیے کراچی اور لاہور میں تو دیکھا گیا ہے عام طور پہ کہ خوشحال تاجر اور صنعت کار امن و امان کی صورتحال خراب ہونے سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ بخاری صاحبہ. کاش کہ جو ارشد صاحب فرما رہے ہیں، جو گورنر صاحب فرماتے ہیں کہ بہت بہتر ہو گئے ہیں پہلے سے، کاش میں بھی ان کی آواز میں آواز ملا سکتا اور میں آج یہاں بیٹھ کے یہ کہتا کہ واقعی مجھے امید تو یہی تھی کہ کیونکہ میری جب ملاقات دسمبر میں ہوئی تھی گورنر صاحب سے پہلی ایز اے پریزیڈنٹ آف چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، تو مجھے 4 ماہ کا گورنر صاحب نے وقت دیا تھا کہ 4 ماہ میں آپ کو بہتری نظر آئے گی. لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی سے مطلب تقریباً 2-2.5 گھنٹے پہلے بھی میں ایک احتجاجی کیمپ سے اٹھ کے آیا ہوں جو کہ یہاں کی تاجر برادری نے لگایا ہوا ہے پشاور شہر میں، جس میں کہ ہمارے 2 دن پہلے ایک تاجر اغوا یہاں عجیب عبدالرشید صاحب اغوا ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اغوا اور جتنے کیسز ہو رہے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو 95 to 98% جو کیسز اغوا کے ہیں وہ بزنس کمیونٹی اغوا ہو رہی ہے. اور بزنس کمیونٹی جو ہے وہ یہاں کے حالات سے اتنی دیر برداشتہ ہو چکی ہے کہ کئی لوگ یہاں سے اپنا سرمایہ دوسرے صوبوں میں منتقل کر چکے ہیں. اور جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں اور جس حالات میں اپنی یہاں پہ انڈسٹری چلا رہے ہیں یا یہاں جن حالات میں یہاں پہ اپنا کاروبار چلا رہے ہیں، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ یہاں جہاد اکبر کر رہے ہیں. وہ ہم نے یہیں پہ رہنا ہے، ہم نے اسی سرزمین پہ رہنا ہے اور ان حالات کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور ہم کھلی آفر ہم نے ہمیشہ دیے سی ایم صاحب کے ساتھ ملاقات میں بھی، اور آج آپ کے فورم سے بھی میں کھلی آفر دیتا ہوں کہ ہم اس امن و امان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت کے شانہ بشانہ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ حکومت اپنی پالیسی بناتے وقت مین سٹیک ہولڈرز کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی بہت سٹیک ہولڈرز موجود ہیں، لیکن مین سٹیک ہولڈر اس صوبے کی اور خاص طور پہ پشاور کی بزنس کمیونٹی ہے. اگر آپ اپنی کوئی بھی پالیسی بنائیں گے، وہ آج کل تو پالیسی جو بنانی ہے سب سے پہلی جس کو آپ نے ترجیح دینا ہے پالیسی کو، وہ آپ نے پالیسی امن و امان کے حوالے سے بنانی ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن کے حوالے سے بنانی ہے. اس لا اینڈ آرڈر سچویشن کے حوالے سے اگر آپ پالیسی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس صوبے کی بزنس کمیونٹی کو اعتماد میں لے کر پالیسی قطع کلامی معاف. ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور واپس آ کے سے ہی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے. آپ سب ہمارے ساتھ رہیے گا. We're going to go on a very short break. Stay tuned. We're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ. ہمارے ساتھ ابھی لائن پہ موجود ہیں پریزیڈنٹ آف انڈسٹریلسٹ ایسوسی ایشن پشاور نعمان وزیر صاحب. السلام علیکم وزیر صاحب. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ابھی رابطہ نہیں ہوا اپیرنٹلی، پیچھے سے آواز آئی ہے. تھینک یو ویری مچ. ڈزنٹ میٹر. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ دیکھیے پشاور میں لا اینڈ آرڈر کی تباہ کن صورتحال کے متعلق جدھر راہ چلتے لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن بنا دیا جاتا ہے، کھلے عام یونیورسٹیز کو تباہ کیا جاتا ہے اور اسکول جاتی بچیوں کو راستوں سے اغوا کر لیا جاتا ہے. زنا، چوری چکاری، قتل و غارت، لا قانونیت، یہ سارا منہ بولتا ثبوت ہے ان چیزوں کا. مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ حالات اس بات کی تصدیق تو نہیں کر رہے کہ با اختیار لوگ اپنے فرائض انجام دینے سے قاصر ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ان حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ عوام جو اپنے ہی ملک، اپنے ہی شہر میں اپنی عزت، بقا اور وقار سے محروم ہر دن سولی پر لٹکی ہے. کراچی، سوات اور اب پشاور کی بگڑتی ہوئی صورتحال پاکستان کا مستقبل کس قلم سے تحریر کرے گی، یہی ہم آج ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مبارک صاحب، میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا تھا، اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں. آپ پلیز کنٹینیو کیجئے. کوئی بات نہیں میں بخاری صاحبہ، یہ بھی ضروری ہوتا ہے. I know, you can't live with or without them, that's the problem. جیسے ارشد عبداللہ صاحب فرما رہے تھے کہ اپنے آفیسرز کو بھی وقفہ دینا چاہتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے. لیکن میں یہاں ایک بات بتا دوں کہ جو
پشاور کے ہمارے CCPO صاحب ہیں، ہم اس سے ان کی شخصیت سے ہم ضرور مطمئن ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس طرح ڈیلیور کیوں نہیں کر سک رہے جو کہ ان کی ایک پہچان بنی ہوئی ہے. کیونکہ آئے دن جو یہاں پہ اغوا کی وارداتیں ہو رہی ہیں، ابھی آج کے اخبار میں اگر دیکھو ارشد عبداللہ صاحب نے، تو آج کے اخبار میں جو رپورٹ اغوا وارداتیں وہ تقریباً 4 لوگ اغوا ہوئے ہیں آج کے اخبار میں، جو کل اغوا ہوئے تھے. اور جو حاجی رشید صاحب کا میں نے کہا وہ 2 دن پہلے کی بات میں کر رہا تھا. تو یہ تقریباً 7 سے 8 لوگ روزانہ ڈیلی اس میں اغوا ہو رہے ہیں. تو جس میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو بہت ہی پہلی پرائورٹی میں جائے کہ حکومت دیکھ رہی ہے اس کو، لیکن اس کو مزید بہتر طریقے سے اور اسٹیک ہولڈرز کو اور ابھی ہم یہ پوچھیں گے ان سے، مگر ابھی ہمارے ساتھ اب لائن پہ موجود ہیں، اس دفعہ ہیں پریزیڈنٹ آف انڈسٹریلسٹ ایسوسی ایشن پشاور نعمان وزیر صاحب. السلام علیکم وزیر صاحب. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا کہ اب یہ آفیشلی پشاور کو ایک وار زون ڈکلیئر کر دینا چاہیے، بیکاز جس امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جس طرح انڈسٹریز سفر کر رہی ہیں اور ایک اکنامک کرائسس بڑھتا چلا جا رہا ہے ادھر، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے ایک وار زون آفیشلی قرار دے دینا چاہیے. ہاں جی، وہ اس طرح ہے کہ سنس دی لاسٹ فیو ایئرز یہاں جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، لا تو کتابوں میں ہے لیکن آرڈر کچھ بھی نہیں ہے. اور جتنے انڈسٹریلسٹ ہیں، ہم لوگوں نے یہاں اپنا ایک بلکہ انڈسٹریل پولیس لائزن کمیٹی بنایا IPLC کے نام سے، سملر ٹو دی ون جیسے کراچی میں CPLC ہے. اور وہ IPLC جو ہے وہ لیکن CPLC اور اس میں یہ فرق ہے، یہاں ہمارے سولجرز اور سپاہی اور افسران سارے ہمارے پیڈ لوگ ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے پیڈ نہیں ہوتے ہیں. سو دس از سارٹ آف این ایڈیشنل ٹیکس. افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے 1 سال کے اندر 86 کڈنیپ ہوئے لوگ NWFP کیس سے، جس کے اندر 33 لوگ پشاور سے کڈنیپ ہوئے تھے. آؤٹ آف دی 162 کیسز جو 2008 اور 2009 میں آج تک رجسٹرڈ ہوئے، اس کے اندر ایک بھی آدمی اپریہینڈ نہیں ہوا، پکڑا نہیں کیا. یہ اس قسم کی سچویشن جب کرمنل پکڑا نہ جائیں تو یہ انکریج کرتا ہے فردر لالسنس کے اندر. اور اس میں اب یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ بے روزگار ہیں، جن کو کچھ کاروبار نہیں، کچھ کام نہیں کرنے کے لیے، وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیسے اس طرح کر اپنی کڈنیپنگ لوگوں کی کرنا شروع کریں، اور یہ ایک ویشس اسپائرل سرکل بن جاتا ہے اور جو بڑا ڈینجرس ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی ہمارا ایک کارخانے دار بھائی ہے، ون آف دا بگیسٹ آرمز فیکٹری ان کی یہاں پشاور کے اندر، پاکستان کی بلکہ سب سے بڑی ہے، وہ کڈنیپ ہوا. وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ISI کو اور پولیس کو کہ یہ اس کا سگنل، موبائل کا سگنل اس جگہ سے آ رہا ہے. 24 گھنٹے تک وہ سگنل وہاں سے آتا رہا. دی پروونشل گورنمنٹ، دی ISI، دی پولیس فیلڈ ٹو گیٹ ہولڈ آف دیٹ پرسن اوور دیئر. ان کو ہم نے کہا جی رات کے وقت ادھر ریڈ کریں. انہوں نے کہا جی آپ پاگل ہو گئے ہیں، رات کو کیا، ہم دن کو بھی اس جگہ میں ریڈ نہیں کر سکتے. تو وہ 24 گھنٹے تک وہ سگنل آتا رہا، کچھ بھی نہ ہوا. کہاں تک یہ پولیس کا تھا. دیکھیے، انڈسٹریلسٹ ایسوسی ایشن پشاور کے ایک صدر ہونے کے حوالے سے آپ ایک اکانومی کی صورتحال تو اچھی طرح جانتے ہوں گے، اور ابھی جدھر ہم لوگ بیرونی امداد کو بھی ویلکم کر رہے ہیں کہ ادھر زیادہ اکنامک انویسٹمنٹ کی جائے، نان ملٹری انویسٹمنٹ کی جائے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا حکومت ابھی پشاور کے اندر ایٹ لیسٹ وہ اقدامات سارے اپنی طرف سے لے رہی ہے جدھر وہ اس کو سسٹین کر سکے، یا بس ہم بیرونی امداد کی طرف ہی ایک منتظر بیٹھے ہیں، جبکہ اندر کے حالات ایسے ہیں ہی نہیں کہ ہم اس امداد کو کہیں یوز بھی کر سکیں یا سسٹین بھی کر سکیں؟ جو اپنے انویسٹرز دور، باقی لانا تو دور کی بات، جو اپنے وہی بھاگے جا رہے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. اس وقت سچویشن یہ جو ہے نا، یہ تو میرے آپ اپنی ایلس ان ونڈرلینڈ کی بات کر رہے ہیں کہ جی FDI آئے گا اور یہاں انویسٹمنٹ ہوگا. کوئی FDI نہیں آنا، کوئی فردر انویسٹمنٹ نہیں ہونی. اب آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ایگزسٹنگ انویسٹمنٹ جو ہے، ایگزسٹنگ کارخانے دار ہے، اس کو ریٹین کریں. 30% آف دا کارخانے دار انڈسٹریز چھوڑ کر یہاں سے جا رہے ہیں اور چلیں گے اپنے گھر، آفیسز شفٹ کر دیں. تو وہ آؤٹ آف کوسچن کوئی آئے گا. صرف اس کو ریٹین کر لیں فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ، تو پھر کچھ ہوگا. لا اینڈ آرڈر از اے سیریس پرابلم. آرمی، میرے حساب سے آرمی شوڈ امیڈیٹلی ٹیک اور پشاور اس کے ایریا اینڈ دے شوڈ ایکٹ ایز اے لا انفورسنگ ایجنسی. اور اس کو لا کے انفورس، جی آرمی تو تبھی آتی ہے نا کہ جب ہماری سول ایڈمنسٹریشن بالکل ہی فیل کر جاتی ہے، اور آرمی ابھی بھی آپریشن ادھر جاری ہے، ادھر بنیر کے اندر بھی، ایز یو آلریڈی نو ویری ویل. سوال یہی ہے. بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. واپس چلتے ہیں ہم لوگ ارشد صاحب کی جانب. ارشد صاحب، آپ نے ابھی وزیر صاحب کی بھی بات سنی، وہ تو اب اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی کو اب پشاور ہی آ جانا چاہیے. فیڈرل ہمیں ایک انٹرفیئرنس کی اب بہت شدید ضرورت ہے، ہیلپ کی ضرورت ہے. آپ آج یہ اگر کوئی پرابلمز ہیں یا آپ کے لیے آبسٹیکلز ہیں تو ان کو پلیز اون اپ کیجئے، ہمیں بتائیے. ہوپ فلی وی کین انڈرسٹینڈ دیم.